بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ عمومی تصور ہے کہ حضرت آدم جو تھے وہ جنت میں تھے جب ان کی پیدائش میں ہوئی اور جنت میں ان کو رکھا گیا، اور حضرت حوا بھی وہیں پر تھیں، اور بعد میں پھر وہ جنت سے اتر کے اس زمین پہ آئے، اور یہ زمین پہ آنا اس کو حبوط آدم کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم کا جنت سے نکل کے زمین پہ آنا۔ یہ وہ پورا کانسیپٹ ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاں، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں سے پہلے کرسچینٹی میں بھی یہ موجود رہا ہے، اور ڈسینٹ آف مین یا ڈسینٹ آف ایڈم، یعنی حضرت آدم کا پیراڈائز سے نکلنا، جنت سے نکلنا، اور پھر دوبارہ اس جنت گمگشتہ کی تلاش میں سرگرداں ہونا، اور پوری تخلیق کائنات کے حوالے سے اس کانسیپٹ کا آل پرویسو ہونا ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلم لٹریچر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بنیادی غلط فہمی اور جو تنقید اس تصور پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں قرآن مجید یہ بہت صراحتاً کہتا ہے کہ وہ جنت جو انسان کو ملے گی، وہ جنت جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کا مقصود ہے، اس نے وجود ہی بعد میں آنا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور یہ زمین اور یہ آسمان جو ہیں ایک نئے زمین اور ایک نئے آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم بنیں گے۔ اس موقع پہ اور حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے جو پورا زمانہ ہے قیامت تک کا، اس میں جنت وجود ہی میں نہیں آئی بھی قرآن مجید کی اپنی صراحت کے مطابق۔ چنانچہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر کیسے مانا جائے کہ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، وہ جنت جو خود قرآن کے مطابق ابھی وجود ہی میں نہیں آئی۔ تو یہ غلط فہمی بھی دیکھیے اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ جنت کا جو استعمال ہے وہ عربی زبان میں جنت کے لیے بھی ہو جاتا ہے، یعنی پیراڈائز کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور باغ کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، جنہ کا جو لفظ ہے اس پہ الف لام ہے، اس میں اس کی جو تعویل، صحیح تعویل ہے وہ یہ کی جائے گی کہ ان کو ایک باغ میں رکھا گیا، اور وہ باغ اسی زمین پر ہی غالباً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت جس کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہے کہ وہ ہمیں ملے گی، وہ تو ابھی ظاہر وجود ہی میں نہیں آئی قرآن کی اپنی صراحت کے مطابق۔ سورہ ابراہیم میں یہ کہا گیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی وہ دن ہوگا قیامت جب برپا ہو جائے گی، جب نئے زمین اور نئے آسمان بنیں گے، اس کے بعد جا کے پھر یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو پھر یہ سوال آف کورس پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جنت میں کیسے رکھے گئے، وہ جنت جس کا بھی وجود ہی نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو جنت کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہی ہے، یہ دو مفاہیم میں آیا ہے۔ یعنی وہ جنت جو ہمیں آخرت میں ملے گی، ظاہر وہ بھی ایک باغ ہی کی شکل ہوگی، اور جنت خود باغ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ باغ کے مفہوم میں یہ لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور کئی جگہ پہ ہمیں قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ باغ جنت ہے، یعنی وہ باغ کے جو جنت کے وقت میں ملے گا، یا اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ باغ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو ایک باغ میں رکھا گیا، اور یہ وہ باغ نہیں ہے جس کو ہم باغ جنت کہتے ہیں۔ دوسری جو غلط فہمی کی وجہ غالباً بنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ پیدائش کا واقعہ، حضرت آدم کا واقعہ زیر بحث آیا ہے، وہاں اہبطوا کے الفاظ آئے ہیں عربی زبان میں۔ اہبطوا کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے تم اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، گویا کہ اس سے یہ مفہوم نکلا کہ وہ پیراڈائز یا جنت سے اتر کے زمین پہ آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سارا کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ یہ اصل میں ڈسینٹ آف ایڈم ہے، حضرت آدم کا اترنا ہے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو ہبطہ کا جو فعل ہے یہ صرف اس مفہوم میں نہیں آتا جس مفہوم میں لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ نکلنے کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے خود قرآن میں آیا کہ اہبطوا مصر، یعنی آپ مصر کی طرف خروج کیجئے، مصر کی طرف جائیے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر یہ کہا گیا، یہ مطلب نہیں کہا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کی طرف اتریں۔ تو اہبطوا کا جو لفظ ہے یہ نکلنے کے مفہوم میں، وہاں ایک طرف جانے کے مفہوم میں بھی آیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم اور حوا کو اور شیطان کو قرآن مجید میں بعض جگہ پہ کہا گیا کہ آپ اتریں، یا اہبطوا کے الفاظ آئے، تو اس میں اہبطوا کا مطلب یہاں پہ اترنا، یعنی آسمان سے اتر کے یا جنت سے اتر کے زمین پہ آنا نہیں تھا، بلکہ مراد یہ تھا کہ جس باغ میں وہ رکھے گئے ہیں اس سے نکلیں باہر، اور اس دنیا میں پھر اپنا معاملہ تلاش کریں۔ تو یہ وہ لفظ کے استعمال کی وجہ سے بھی غلط فہمی کا باعث غالباً بنا ہوگا یقیناً۔ تو ہم یہ خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کا جنت پہ رکھا جانا جو ہمارا ایک عمومی کانسیپٹ ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت آدم جس جگہ پہ رکھے وہ ایک باغ تھا، اور لفظ جنت جو ہے وہ عربی زبان میں باغ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ جنت جس میں ہمیں ہمارے جو منزل مقصود ہے اس کو بھی وجود میں آنا ہے خود قرآن کی صراحت کے مطابق، اور اس کو بھی چونکہ وجود میں نہیں آئی، لہٰذا یہ کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا کہ حضرت آدم کو اس جنت میں رکھا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔